قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ صلی اللہ فی القربہ، اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے محبت کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے نماز جمعہ کے بعد کی مجلس ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر کرتے ہی ہیں، اسی حساب سے کریں گے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو محبت ایسی چیز ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں انسان کی محبت ہوتی ہے یا مزاجی محبت آپ دیکھ لیں، دنیا میں جو ہے خبر وغیرہ میں اخبار وغیرہ میں سب سنتے رہتے ہیں مزاجی، تو انسان جو ہے یہی کوشش کرتا ہے کہ بہرحال جس سے محبت کرتا ہے یعنی جو محبوبہ ہے اسے کوئی اذیت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، خود جو ہے رات بھر جگ جائے، تمام جو خواہشات و ضروریات ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ پورا کر دے، ہے نا۔ خواہشات ہے مثلا کہ بہترین موبائل خود معمولی رکھے گا لیکن وہ چاہے گا کہ وہ خوش ہو، ہے نا۔ ہر طریقے سے آپ دیکھ لیجیے، چاہے مثلا اولاد ہو یا دیگر چیزیں ہیں، تو اسی طریقے سے ہے نا محبت ہے تو انسان ایسا عمل انجام دے گا کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف یا ناراحتی نہ ہو۔ اور سب سے بڑی جو ہے ہمارے پاس نعمت ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جی آپ وہ جب دنیا میں نہ احساس کرے انسان الگ مسئلہ ہے، لیکن مرے گا جب قبر میں جائے گا تو اب اسے معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ پھر مولا علی نے فرمایا نا اپنے چاہنے والوں سے گھبرانا نہیں ہے نا، ایک دو نہیں 7 مقام پہ آئیں گے، جب روح نکالی جائے گی اس وقت آئیں گے قبر میں ہم آئیں گے۔ ایسے پڑھ لینا سن لینا بڑا آسان ہے، سوچئے تھوڑا قبر میں کہ جہاں وحشت ہی وحشت ہے، تو کہا کہ قبر میں ہم آئیں گے، جب فرشتے آئیں گے سوال کرنے منکر نکیر، اس وقت جو ہے ہم آئیں گے، اور جہاں اعمال تولا جائے گا، جو میزان ہوگا جہاں اعمال تولا جائے گا وہاں پہ جو ہے ہم آئیں گے، گھبرانا نہیں۔ پل صراط پہ آئیں گے تو مولائے کائنات نے وعدہ کیا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا، تو اب انسان اگر غور کرے کہ جو اصل دنیا ہے، جو یہاں کے بعد جانا ہے، دیکھیے کسی نے جو ہے وعدہ نہیں کیا ہے، لوگوں نے بہت سو کو مانا ہے، کسی نے وعدہ نہیں کیا، یہی کہا نا باغ دے دیں گے، اونٹ دے دیں گے، ہے نا، جانور دے دیں گے، یہی سب وعدہ کیا ہے نا، یا کہیں گورنر بنا دیں گے، کہیں پردھان بنا دیں گے، ہے نا، چیئرمین بنا دیں گے، یہی سب وعدہ ہے، سب جو ہے وعدہ کیا ہے، سب زمین کے اوپر کا وعدہ ہے، اور سب کو جانا ہے زمین کے نیچے، اور کسی نے زمین کے نیچے کو وعدہ نہیں کیا ہے، سب نے اوپر ہی کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو ہے فنا ہو جائے گی، ہمیشہ جو ہے بقا نہیں ہے، بقا نہیں ہے۔ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے تو ایک مسافر کے مانند ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، مسافر کے مانند گزر جائے گا، جیسے مسافر گزر جاتا ہے نا، یہ دنیا جو ہے پل کے مانند ہے، جس طریقے سے انسان پل سے گزر جاتا ہے۔ اب بتائیے اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ لاؤ اسی پولی پہ رک جائے، یہیں رہیں، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ احمق کہا جائے گا نا، یہ تمہارے جو ہے گزرنے کے لیے ہے۔ معصومین نے فرمایا کہ دنیا جو ہے کرائے کا گھر ہے،
جس طریقے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں نا، سال بھر یا 2 سال رہنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے منتقل ہونا ہے، تو فرمائے اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، یہ جو ہے کرائے کا مکان ہے، یعنی آج ہو اور کل جو ہے تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، بقا کہاں ہے؟ اس کے بعد جو دنیا ہے، تو انسان جو ہے اپنے آپ کو وہاں کے لیے آمادہ کر لے کہ اصل جو ہے ہمیں وہیں رہنا ہے۔ لیکن جو ہے انسان جو ہے یہ سوچتا ہے، بعض جو ہے آپ کی بات نہیں کہ سب کچھ جو ہے بس اسی دنیا میں ہے، لیکن دیکھیں جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد جو ہے دنیا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں۔ اچھا سب جو ہے تقریباً سب مسافر ہے نا، وطن کہیں اور ہے نا، کسی کا وطن یہاں ہو تو ہوگا، وہ برا نہ مانے، لیکن سب کا وطن کہیں اور، تو بہت سے ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ اپنے وطن کا مکان ہی بیچ دیتے ہیں، سمجھے؟ اب جو بیچ دیا برا نہ مانیے گا، اب بیچ دیا اب کیا ہوگا مسئلہ؟ نہیں بیچنا چاہیے، بیچ دیتے ہیں۔ اور بعض جو ہے کیا کرتے ہیں، رہتے یہاں ہیں لیکن وطن میں مکان بنا لیتے ہیں، بہترین مکان بناتے ہیں، بنگلہ۔ اب معلوم ہوا کہ یہاں رہ رہے ہیں، چھوٹا سا فلیٹ ہے، 4 6 8 10 ممبر ہیں، اور وطن میں جو ہے بہت بڑا مکان بنائے ہیں۔ اب اگر ان سے پوچھیے آپ رہ رہے ہیں یہاں چھوٹے سے مکان میں ہے نا، بیوی بچے بہو سب ہے، چھوٹا سا مکان ہے، اور آپ جو ہے وطن میں وہاں جو ہے اتنا بڑا مکان ہے، آپ کا بنگلہ ہے، تو یہی کہے گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں وطن شمار نہیں کرتے، ہمارا وطن وہ ہے۔ واضح ہوئی؟ تو پڑھیے صلوات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سفر میں ہوتا ہے وہ نہیں بناتا، لیکن وطن میں جو ہے وہ مکان بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے یہاں نہیں رہنا ہے، اصل جو ہے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، آخرت میں۔ لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہاں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے۔ تو بہرحال جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ گھبراتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا علی کے چاہنے والے سعید بن جبیر 70 80 سال کے تھے، گھبرا نہیں پڑے نا، سعید بن جبیر یہ ابن عباس سے بھی کسب فیض کیا، اور مولا علی کے چاہنے والے تھے۔ تو حجاج کے زمانے میں اب جو ہے حجاج نے حکم دیا تلاش کرو، بہرحال سعید بن جبیر جو ہے یہ نکل گئے، دور چلے گئے۔ اب حجاج نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ سعید بن جبیر کئی سفر پہ گئے۔ اب حجاج نے حکم دیا انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ سپاہی حجاج کے نکلے، راستے سے گزرے، یہاں تک کہ راہب کا ایک مکان تھا، دیر تھا، بہرحال عبادت کرتا تھا۔ تو لوگوں نے جو حجاج کے سپاہی تھے اس راہب سے پوچھا کہ سعید بن جبیر کو جانتے ہو، ادھر سے گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم تو پہچانتے نہیں ہیں، حلیہ وغیرہ بتا دو۔ تو بتا دیا کہ اس طریقے سے ہے، ایسا ہے۔ تو اس راہب نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ادھر سے گئے، اب تلاش کرتے ہوئے پہنچے، کیا دیکھا سعید بن جبیر یہ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ سپاہی کھڑے ہو گئے، اس کے بعد کہا کہ ہمیں گرفتار کرنا ہے۔ انہوں نے اور جلدی نماز پڑھی، عبادت کر لیا، تاکہ یہ نہ سوچ لے کہ یہ بہانہ بنا کر اور تاخیر کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہمیں آپ کو لے کر چلنا ہے، حجاج کا حکم ہوا ہے۔ کہا چلو ہم آمادہ ہیں۔ اب سعید بن جبیر چلے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، وہی جو راہب تھا نا جاتے ہوئے پوچھا تھا، وہاں پہنچ گئے، شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اب تو رات ہو گئی، یہیں قیام کر لیتے ہیں۔ اب راہب سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات میں یہیں رک جائیں،
اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ سب جو ہے اندر آ جائے، سب اندر آ کے آرام کرے، ہمارے گھر کے اندر آ جائے، اس لیے کہ جب رات ہوتی ہے جناب تو ایک شیر اور شیرنی وہ جو ہے آتے ہیں، لہذا جان کا خطرہ ہے، لہذا رات جو ہے آج گھر میں گزاریے ہمارے سین میں، اور صبح ہو تو پھر سفر کریے گا۔ تو سب نے سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے، سعید سے کہا، انہوں نے کہا نہیں، ہم جو ہے یہیں آرام کریں گے، یہیں عبادت کریں گے، یہیں رات گزاریں گے۔ تو راہب نے کہا کہ دیکھو چھوڑ دو، شیر اور شیرنی آئیں گے، ہے نا، یہ جو ہے اجل کا لقمہ بن جائے گا جب مال ہی نہیں رہا ہے۔ اچھا جو سپاہی تھے وہ سوچنے لگے کہ یہ جو ہے فرار ہونے کے چکر میں کہ ہم لوگ جو ہے اندر چلے جائیں، ہے نا، ادھر سوئیں یا لیٹے اور رات میں یہ نکل جائے، تو وہ آمادہ نہیں تھے۔ جناب سعید نے قسم کھائی کہ تم گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہی عبادت کریں گے۔ اب یہ سپاہی تھے، یہ روشن دان سے دیکھنے لگے، نگرانی کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل جائے، اور یہ بھی مسئلہ تھا کہ راہب نے یہ کہا تھا کہ شیر اور شیر نہیں آتے۔ اب یہ سپاہی دیکھ رہے تھے، کیا دیکھا کہ ادھر جناب سعید نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے شیر اور شیرنی، ہے نا، قریب آئے۔ جب قریب آئے تو پھر ان کے قدموں کو چوما اور ان کے ارد گرد گھومنے لگے، اور ایسے جس طریقے سے خانہ کعبہ کا حاجی طواف کرتے ہیں اس طریقے سے گھومنے لگے۔ اب جب دیکھا صبح ہوئی تو فوراً جو راہب تھا اس نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، ہے نا، دین وغیرہ کا تعلیم دے دیجئے، کلمہ علمہ سکھا دیجئے، بس اب ہم جو ہے مسلمان ہو جائیں گے۔ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ جو سپاہی بچے کہا کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیں، لیکن آپ کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے حجاج ہمارے اوپر ظلم کرے گا، پھر بیوی کو طلاق دینا پڑ جائے گا، پھر مسئلہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو جناب سعید نے کہا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں آزاد نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اب لے کر آئے، اب ادھر جو ہے حجاج سے بتا دیا کہ سعید مل گئے ہیں، اب سب مبارکباد دینے لگے۔ آگے سعید آگے کہا، حجاج نے دربار میں پیش کیا جائے۔ اب جیسے ہی یہ دربار میں آئے، حجاج نے سوال کیا نام کیا ہے؟ کہا سعید، یعنی مبارک۔ تو کہا تمہارا نام جو ہے نا سخی ہونا چاہیے، یعنی تمہارا نام یہ نہیں بلکہ بدبخت، اس طریقے سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے والدین سے تم زیادہ پڑھے لکھے ہو تو تم ہی سے پوچھ لیتے۔ اب جو ہے یہ غصے میں آیا، پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں جو دو تین ہیں تمہارا کیا خیال ہے، محبت کرتے ہو؟ کہا جس سے جو ہے اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ یہ کہاں جائیں گے، جنت یا جہنم میں؟ کہا نہیں، جنت میں گئے نہ جہنم میں گئے۔ ہمیں کیا پوچھا کس طریقے سے قتل ہونا چاہتے؟ کہا روز محشر جس طریقے سے تم ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گئے اسی طریقے سے۔ اب بولا ہوا غصے میں، وہ جلاد کو حکم دیا، جلاد کو حکم دیا کہ قتل کر دو۔ اب جو ہے یہ سعید یہ روایت کرتا ہے، شہید ثالث علیہ رحمہ بھی لکھتے ہیں، اب اس کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اس قدر درد ہوا کہ بے چین ہو جاتا تھا، اور جب سوتا تھا تو خواب دیکھتا تھا کہ سعید آئے ہیں اور ہمیں کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور مرنے کے یعنی جب شہید ہو گئے تو ہر وقت جو ہے اس کے سر میں درد ہوتا تھا۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی جو اہل بیت کا، جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ علی کے دشمنوں کے لیے زندگی میں بھی درد سر رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی درد سر۔ پڑھیے صلوات۔ یہ جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور مولا کائنات نے یہ حکم دیا ہے، جناب بن نوف سے روایت ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے جو ہمارا چاہنے والا ہوگا وہ ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتا رہے، ہر وقت جو ہے وہ
تلاوت قرآن مجید کرتا رہے، ہر وقت جو ہے مثلاً دعائیں اس طریقے سے یا تلاوت قرآن مجید سنتا رہے، تو یہ بھی جو ہے اس کے قلب پہ اثر رکھتا ہے۔ جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، یعنی آواز جو ہے یہ اثر رکھتا ہے کہ یعنی جو ہے اس طریقے سے وہ سنتا رہے۔ تو بہرحال جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور اس دنیا سے جائے گا تو وہ کامیاب جائے گا۔ اسی لیے مولا نے بھی حارث سے کہا کہ دیکھو ہمارا چاہنے والا جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے ہم اس کے سراہنے آتے ہیں، اور جب اپنے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں تو اسے جو ہے حیات جاوید مل جاتی ہے، یعنی ایک دنیا سے وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ بخشا ہوا جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ کامل ایمان پہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو وہی انسان جو ہے وہ سرفراز ہے، وہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، یہ ہر شخص جو ہے یہ چاہتا تھا، یا رسول اسلام کے زمانے میں دیکھ لیں مولا کائنات کے اہل بیت کے، کہ ہر شخص جو ہے یہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ رسول اسلام سے لوگ اصحاب کہتے تھے اللہ کے رسول دعا کریے کہ ہمیں جو ہے شہادت نصیب ہو، اور خود مولا کائنات میں آپ دیکھیں خیبر کے موقع پہ، یا مثلا جو ہے خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، شہزادی سے عقد ہوا، بڑے بڑے مراحل، عمر بن عبدالعزیز کو قتل کرنا، لیکن مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے، لیکن جب سر پہ ضربت لگی تب مولا نے کہا خوش تو رب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ شہادت جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب جناب مسلم علیہ السلام کو امام حسین نے سفیر بنا کر بھیجا اور کوفے میں آئے، لیکن آخر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جناب مسلم تنہا ہے۔ ابن زیاد نے جو ہے دھوکے کے ذریعے گڈھا کھود کر دھوکے کے ذریعے گرفتار کیا، انہیں اسیر کیا، اور یہاں تک کہ حکم دارالامارہ پہ لے گیا اور دارالامارہ پہ لے جا کر قتل کیا۔ جناب مسلم کی لاش کو زمین پہ پھینکا، پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے میں پھینچا گیا۔ جناب مسلم کا سر دارالامارہ پہ لٹکا ہوا تھا، اور جب واقع کربلا کے بعد لوٹا ہوا قافلہ جب پہنچا اور جب ایک آواز آئی سلام کی، سید سجاد نے دیکھا، جناب مسلم کے سر کی طرف دیکھا، جناب مسلم کی بیوہ بھی تھی، جناب مسلم کے سر کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ہے والی و وارث، دو بچے ہمارے ساتھ تھے وہ حسین پہ قربان ہو گئے، دو بچے آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہے؟ یہ عزاداروں وہ بچے جو ہے اسی کوفہ میں قید میں تھے، اور ماں جو ہے کوفے سے گزر گئی۔ عزیزان محترم، بس ایک فکرہ، آخر کار جو ہے یہ وقت آ گیا کہ جب جناب مسلم کو ابن زیاد نے جو حکم دیا تھا اور حارث ملون جب اسیر کر کے فرات کے کنارے لایا، جب فرات کے کنارے لایا اور چاہتا تھا کہ ہم قتل کر دیں تاکہ سر لے کر جائے ابن زیاد کے پاس انعام ملے، بچوں نے یہی کہا کہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز جب پڑھ لی، اب جو ہے حارث ملون بڑے بھائی کے آگے بڑھا کہ تاکہ سر قلم کر دے،
جیسے چاہتا تھا بڑے بھائی کو قتل کرے، چھوٹا بھائی آگے بڑھ جاتا تھا کہ پہلے ہمیں قتل کر دو۔ جب چھوٹے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا بڑا بھائی آگے بڑھ جاتا تھا پہلے ہمیں قتل کر دو۔ اے آزادار، آخر کار اس ملعون نے قتل کیا، چھوٹے بڑے بھائی کا سر قلم کیا، لاش کو فرات میں ڈال دیا، پھر بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی سر قلم کیا، لاش کو فرات میں ڈالا اور سر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا، بس آخری فکرہ ابن زیاد کے پاس آیا تاکہ ہمیں انعام ملے گا۔ اب جو ابن زیاد کی نظر بچوں کے سر پہ پڑی، جب سر پہ پڑی یہ ظالم ہے، ملعون ہے، اس نے یہی کہا کہ اتنے خوبصورت بچے تم زندہ لے کر آتے تو ہم انعام دیتے۔ اے آزاداروں، سوچے یہ ظالم ہے، ملعون، لیکن اس کے دل پہ اثر ہوا، لیکن ہاں ان بچوں کے ماں کے دل پہ کیا اثر ہوا ہوگا؟ بچوں کی ماں کے نظر میں بیٹے کی کیا محبت۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جمہوری اسلامی راج کی حفاظت فرما، دشمنوں کی ذرائع نیست و نابود فرما، پروردگار جہاں بھی شان حیدر کرام کی جان و مال عزت و عزت و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما، اور پروردگار پر اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کے عوام انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومان نسیم جہاں بنت غلام عباس، نفیس جہاں بنت ممتاز حسین، بی بی جانی بنت ہادی حسین، ممتاز حسین، تمام مرحومین کی روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد